السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ثنا خان. آج کی پوڈ کاسٹ جو ہے نا وہ تھوڑا سا ہٹ کر اس لیے ہونے جا رہی ہے کیونکہ آج ہم نے بہت سارے دماغی امراض پہ بات کرنی ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں مگر ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ایک مرض ہے، یہ ایک بیماری ہے. بہت ساری چیزوں کو ہم درگزر کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں، اس میں کوئی اتنی بڑی کوئی بات نہیں ہے، مگر در حقیقت اس کے اندر ہی اصل بات ہوتی ہے. آج ہمارے ساتھ موجود ہے جی شکیلہ اقبال جو کہ سائیکائٹسٹ ہیں، اور ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ کس طرح سے لوگ اپنے اوپر ایک نیا روپ دھار کر، ایک نیا کریکٹر لے کر آپ کے ارد گرد سروائیو کرتے رہتے، پھرتے رہتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ایک بیمار شخص ہے. کیسے ہوتا ہے یہ سب کچھ؟ جی بالکل. اگر دیکھا جائے تو سوسائٹی میں یہی ہوتا ہے کہ ہمیں لوگوں کو آبزرو کرنے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے. لوگ کیا کرتے ہیں، لوگوں کو مطلب کہ ایک نارسسسٹ جو کہ ایک بہت بڑی ڈیزیز ہے، جو کہ ایک بہت بڑی پرسنالٹی ہے، جس میں اس چیز کو بالکل بھی ہائی لائٹ سوسائٹی نہیں کرتی. دوسرا بندہ اس کے ساتھ سروائیو کر رہا ہوتا ہے، جبکہ ایک نارسسسٹ انسان ایک ایسا انسان ہوتا ہے کہ جو کہ اپنے ارد گرد سارے لوگوں کو اپنے اوپر ہی نچانا چاہ رہا ہوتا ہے. فار ایگزامپل، اگر وہ چاہتا ہے کہ میں اگر کسی کمرے میں انٹر ہوتا ہوں تو سارے مجھے دیکھ کے کھڑے ہو جائیں. ہاں بالکل. کوئی مجھے رسپیکٹ، ان میں سے یہ رسپیکٹ نہ دے رہا، وہ اچھا ہی نہیں ہے. اس کے بارے میں اگر کوئی اس کے ساتھ ریلیشن میں ہوتا ہے تو وہ اسے بھی ایسے ہی ریئلائز کرواتا ہے، اس کے اپنوں سے، اس کے ایسے رشتوں سے دور کر دیتا ہے، اس کو مطلب کہ اپنے بہن بھائیوں سے دور کر دیتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ وہ نارسسٹ انسان کو صرف لگ رہا ہوتا ہے کہ میں ہی مطلب کہ سب کچھ کر سکتا ہوں، میں ہی اچھا ہوں. وہ اپنے بارے میں اتنا مینوپولیٹ کرتا ہے، اتنا مطلب کہ نہ ذہنی طور پہ اگلے بندے کو جو اس کے ساتھ سروائیو کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگ بھی اس کے ساتھ ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں، انزائٹی میں چلے جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. مطلب کہ وہ نارسسٹ انسان کو نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، لیکن جو ارد گرد کے اس کے لوگ ہیں وہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں. اچھا، پچھلے 1-1.5 سال سے نا یہ لفظ جو نارسسٹ ہے نا اتنا زیادہ سننے میں آ رہا ہے. مطلب ہر چیز کے پیچھے جب ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی بندہ، پہلے ہم کہتے تھے کوئی غصے والا ہے، یہ نہیں یہ تھوڑا سا اس طرح سے خود مختار ہے، تھوڑا سا ڈومینیٹو ہے، تھوڑا سا جسے کہتے ہیں نا کہ یہ پوزیسو. مگر ان تمام لفظوں کو ہٹا کر اب یہ لفظ لگ گیا ہے ہر کسی کے ساتھ. بالکل. یہ ایک نفسیاتی ڈیزیز ہے، یہ ایک برین کی ڈیزیز ہے جس کو بیسیکلی بہت کم لوگ جانتے ہیں. مطلب کہ ڈائگنوز نہیں کر پاتے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ ریلیشن میں بھی ہوتے ہیں وہ اتنے اچھے سے اپنی لائف کو مینیج نہیں کر سکتا جتنے اچھے سے ایک نارمل انسان کرتا ہے. مطلب کہ وہ چیزوں کو اس طرح سے مینیج نہیں کر سکتا. اس کو صرف یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ اتنا خود غرض ہو جاتا ہے اپنے آپ کو لے کے، ریلیشنس کو لے کے. اگر اس کے ساتھ کوئی ریلیشن میں بھی ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ اس کو اتنا کو مطلب کہ ذہنی طور پہ ڈپریسڈ کر دیتا ہے. مطلب کہ غلطی اپنی بھی ہوتی ہے لیکن ایٹ دا اینڈ اس کو یہ ریئلائز کروا کے جاتا ہے کہ آپ کی وجہ سے میں نے آپ کو چھوڑا ہے، اس میں میری کوئی غلطی نہیں تھی. جبکہ اس کی غلطی ہوتی ہے، وہ جا کے آگے اپنی ایک نئی زندگی کنٹینیو کر لیتا ہے، جبکہ اس کے ساتھ ایک انسان جڑا ہوا تھا وہ جا کے وہیں کا وہیں رک جاتا ہے. اچھا، ان میں ایک کوئک کریکٹر چینج بھی ہوتا ہے. مطلب اگر ابھی وہ چیخ رہے چلا رہے ہیں تو اگلے ہی لمحے ایسا لگے گا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. یہ بھی اس کی کوئی فارم ہے؟ بالکل یہ ایسے ہی ہے. مطلب کہ ان کو یہ نہیں لگ رہا ہوتا کیونکہ وہ نہ، اگر آپ کسی نارسسٹ انسان سے کہیں نا کہ آپ میں یہ نارسسٹ کی پرسنالٹی ہے تو وہ اس چیز کو کبھی بھی نہیں مانے گا. وہ یہی کہے گا کہ آپ نے مطلب کہ آپ اس طرح کے ہیں. وہ اپنی جو بات ہے نا اگلے پہ ڈال دے گا اور سب کو اپنی لپیٹ میں لینا شروع کر دے گا. مطلب کہ مینوپولیٹو بیہیویئر اس کا جو ہوگا وہ بہت زیادہ ہوگا. اگر فار ایگزامپل ایک لڑکی ہے، اس کے ساتھ ریلیشن میں ہے، تو وہ لڑکی کو اپنے جو لوگ اس کو بتائیں گے کہ یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے، ہی از ناٹ گڈ فار یور لائف، بٹ وہ اس چیز کو بہت اس طرح سے کرے گا کہ وہ اپنے پیرنٹس سے دور ہو جائے گی. جو اس نے اپنی باؤنڈریز اپنی بہن اپنے بھائیوں سے بنائی ہوگی، اس کی باؤنڈریز آہستہ آہستہ ٹوٹنے لگ جاتی ہے. یہی آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ اسٹارٹنگ سے لے کے ہی ان لوگوں کی جو بیس ہے وہ نہیں بن پاتی. مطلب کہ ان لوگوں کا بھی یہ قصور نہیں ہوتا. اسٹارٹنگ پہ کیا ہوتا ہے کہ یہ لوگ، ان کی جو باؤنڈری اپنے پیرنٹس کے ساتھ سیٹ نہیں ہوتی. پیرنٹس آج کل آپ بھی دیکھ رہی ہیں کہ پیرنٹس بہت بیزی ہیں، بچوں کو اس طرح سے ٹائم نہیں دے پا رہے. تو بچے بڑے ہو کے جب آہستہ آہستہ وہ بڑے ہوتے ہیں، فار ایگزامپل ایک چھوٹا سا کسی نے بیج لگایا ہے، وہ جب بیج ہی خراب ہو جائے تو اس کی شاخوں میں بھی وہ چیزیں آئیں گی نا. تو ایسے ہی دیکھا جاتا ہے کہ جب یہ لوگ بڑے ہوتے ہیں گھر والوں کو نہیں پتہ چل رہا ہوتا، سوسائٹی کو نہیں پتہ چل رہا ہوتا، لیکن وہ ایک نفسیاتی ڈیزیز کے ساتھ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں. ان کی جو ڈیزیز ہے وہ شاخوں کی طرح ان کے ساتھ پھیلتی رہتی ہے. مطلب کہ ایک بہت چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، وہ بڑے ہو کے جیسے لاوا بن کے پھٹ رہی ہوتی ہے. وہ جا کے اپنے ارد گرد لوگوں کو بھی ڈپریسڈ کرتے ہیں.
یہ لوگ جب کسی کے ساتھ ریلیشن میں آ جاتے ہیں یا کسی بھی فیلڈ میں آتے ہیں، ان کو اپنے آپ کو یہ اپریشیٹ کرتے ہیں. یہ یہاں تک بھی کرنے لگ جاتے ہیں کہ کسی ہوٹل میں، اس ہوٹل میں جائیں گے جہاں پہ ان کو رسپیکٹ ملتی ہو، جہاں پہ ان کی واہ واہ ہوتی ہو، یہ وہاں پہ ہی زیادہ مڑ کے جائیں گے کہ یہ لوگ میری عزت کرتے ہیں. وہاں پہ یہ کبھی بھی نہیں جائیں گے جہاں پہ ان کو نو آگے سے کیا گیا. مطلب کہ لوگوں میں نو نہیں ہے، وہ نو نہیں کہہ پاتے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں. ایسے ہی ریلیشن میں بھی اگر ہم کوئی لڑکی کسی کے ساتھ ریلیشن میں ہے، جو آج کل کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہے، بالکل کہ 3 4 سال کے بعد پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ بھائی باپ نہیں مان رہا، ماں نہیں مان رہی. بھائی جو 3 4 سال آپ نے کسی کے ساتھ اسپینڈ کیے ہیں، جو اس کے ویسٹ کیے ہیں، اس ٹائم آپ کے ماں باپ سے پوچھ کے آپ نے وہ ریلیشن سٹارٹ کیا تھا. یہ بڑی ان ایتھیکل سی بات ہے. لیکن میں اس چیز میں لڑکوں کو بھی نہیں کہتی، لڑکیوں کو بھی یہ چیز پتہ ہونی چاہیے، ان کو نو کرنا آنا چاہیے. کہ اگر ایک بندہ آپ کے ساتھ ریلیشن میں آنا چاہ رہا ہے تو آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی میں ہائی لائٹ نہیں اس بات کو کر سکتا، ابھی میں کچھ عرصہ گھر والوں کو نہیں بتا سکتا، تو آپ سیدھا نو کہہ دیں کہ بھائی نہیں. جب آپ اپنے گھر والوں کو انوالو کر لیں گے، جب آپ شادی کے لیے کریں گے، تو میں آپ کے ساتھ ہوں. یہ جہاں پہ تھوڑا سا لڑکیوں سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، ایموشنلی وہ اٹیچ ہو جاتی ہیں. اصل میں لڑکیوں کی جو سائیکی ہے نا، وہ ٹوٹلی الگ ہے. لڑکیاں سمجھتی ہیں کہ اب یہ میری زندگی میں آ گیا، یہ وہی بندہ ہے، یہ وہ جو بچپن سے ڈریم ورڈ بنایا ہوتا ہے نا کہ شہزادہ آئے گا گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے. مگر وہ شہزادہ کر کے رہا ہوتا ہے، وہ کر یہ رہا ہوتا ہے کہ ایک طرف اس لڑکی کو اتنا پختہ یقین دلا دیتا ہے کہ میرے علاوہ تمہارا کوئی سگا نہیں ہے. پھر وہ اپنے پیرنٹس سے بھی دور ہو جاتی ہے، اپنے گھر والوں سے دور ہو جاتی ہے، اور دوسری طرف وہی شخص اس کو انزائٹی میں لے کے جا رہا ہوتا ہے، اس کو اتنے ڈپریشن میں لے جاتا ہے کہ وہ لڑکی کہیں نہ کہیں اب بہت سی اٹیمپٹس میں نے دیکھی ہیں، خودکشی کی لڑکیاں اٹیمپٹ کرتی ہیں. لیکن یہ وعدوں سے اور باتوں سے یہ چیز ڈائگنوز نہیں ہو سکتی، یہ بیہیویئر سے ہو سکتی ہے. اگر آپ کسی کے ساتھ لانگ ٹرم کے لیے کوئی گولز بنا رہے ہیں کہ یہ ہم نے کل کو کرنا ہے، یہ ہم نے اچیو کرنا ہے، بچے ہوں گے، فیملی ہوگی، مطلب کہ اس طرح کی ایک بندہ آپ کے ساتھ بات ڈسکس ہی نہیں کر رہا، وہ ٹو دا پوائنٹ کر رہا ہے، آپ کو ڈیٹ کر رہا ہے، تو آپ کو بھی یہ پتہ ہونا چاہیے، لڑکی کو وہاں پہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ بندہ میرے ساتھ لوئل نہیں ہے. آپ کو کبھی بھی وعدوں پہ، کبھی بھی باتوں پہ نہ آئیں. مطلب کہ آپ لوگوں کو اتنی آبزرویشن ہونی چاہیے. لڑکی کی ویسے بھی چھٹی بہت تیز ہوتی ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے، صرف وہ بات اپنے لیے سننا نہیں چاہ رہی ہوتی، کیونکہ وہ اٹیچ ہو جاتی ہے ایموشنلی، وہ لڑکے کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے، وہ یہ بات سننا نہیں چاہ رہی ہوتی، جبکہ اس کو 100% پتہ ہوتا ہے ہی از ناٹ گڈ. بالکل، مطلب کہ میرے فیوچر کے لیے یہ بندہ اچھا نہیں ہے، میرے فیوچر کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن وہ پھر بھی یہ بات اپنے دل کو کیسے، مطلب کہ یہ ایموشنلی جو ہوتی ہے نا، اس کو مینٹل کے ساتھ جب ہم چیزوں کو کرتے ہیں نا، ریلیٹ کرتے ہیں، تو چیزیں ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے تو ٹائم گزارا لوگوں کے بیچ میں، آپ تو مطلب مینٹلی بھی اتنی ہی اسٹرانگ ہو گئی ہوں گی اور ایموشنلی بھی شاید اتنی ہی اسٹرانگ ہو گئی ہوں گی. ایسے کچھ دن پہلے میری ماما نے مجھے بات کی نا، تو بات ہو رہی تھی، تو میں نے کہا میں بہت ٹف ٹائم دینے والی ہوں. مطلب ایک بیچاری معصوم نارمل سی بندی، تو لیکن ہاں ایک ٹائم ہم پہ بھی آیا تھا یہ چیز تھی. ہم بھی ابھی اتنے میچور نہیں ہیں، کبھی کبھی ہم بھی نہیں، مگر آپ نے دیکھو اتنے کیسز اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے ہیں، اب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ بندہ یہ اس طرح عکس کے ساتھ چل رہا ہے. مگر میں نے دیکھا ہے کہ عام جو لڑکیاں، خواتین، ایون دو شادی شدہ مرد جس طرح سے بیویوں کو مارتے بھی ہیں اور ویسے ہی رشتہ ہو جاتا ہے، شام کو بھول جاتے ہیں کچھ ہوا ہی نہیں تھا. مطلب وہ بھی ایک دماغی عارضہ ہی ہے، وہ بھی ایسے مرد ہے. مگر خواتین اس چیز کو جانتے کی کیسے، پتہ کیسے لے؟ کیونکہ دیکھیں جب بھی ہم نے بیماری کو پکڑنا ہوتا ہے نا، تو ہم سب سے پہلے اس کی جڑ پکڑتے ہیں. ہمیں جب پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ایک بیماری ہے، یہ ایک مسئلہ ہے، تو ہم اس کو کیسے پکڑیں گے کیسے؟ دیکھیں یہ چیزیں آج کل بہت کامن ہو چکی ہیں. انسان صرف اپنے آپ کو صرف ایک جیسے نا بلی سامنے کھڑی ہوئی ہے، کبوتر نے آنکھیں بند کر لی ہیں. مطلب کہ ان کو پتہ ہونا چاہیے تھوڑا بہت. جب آپ کو کسی کے بیہیویئر سے سمجھ نہیں آ رہی، ایک بندہ آپ کو اسی طرح اچھے سے پریٹینڈ نہیں کر پا رہا، اچھے سے اپنی لائف میں انوالو نہیں کر پا رہا، تو وہاں پہ یہ چیزیں سمجھ میں آنی چاہیے. یہ سب کچھ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب آپ کسی کے ساتھ ریلیشن میں ہیں، تو سب سے پہلے کسی کو ڈیٹ کرنے کی بجائے اپنی عزت کی حفاظت کریں. سب سے پہلے یہ اسٹیپ نہ لیں. اگر آپ کو کوئی ڈیٹ کے لیے کہہ رہا ہے یا آپ کو کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ آپ چلیں، آپ تب تک اسٹینڈ نہ لیں. آپ کو پتہ ہے مرد ہمیشہ اس چیز کے پیچھے بھاگتا ہے جو اس کو میسر نہیں ہو رہی ہوتی، لیکن جب آپ اس کو میسر ہو جاتی ہے، وہ اس چیز کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیتا ہے. کہ ایک ہیومن نیچر ہے یہ، مطلب کہ نا کہا جا سکتا ہے ہر مرد کی ایک نیچر ہے. وہ مرد اس عورت کے پیچھے ہی، اس چیز کے پیچھے ہی بھاگے گا جو چیز اس کو ذرا مشکل سے میسر ہوگی. آپ ٹف ٹائم دیں. آپ اگر کسی کے ساتھ لانگ ٹرم ریلیشن میں آ رہے ہیں تو آپ اس کو ٹف ٹائم دیں
کہ بھائی یہ باؤنڈریز ہیں، ان کے ساتھ باؤنڈریز سیٹ کریں. آپ جب باؤنڈری سے بھر جاتے ہیں، ایموشنلی کسی کے ساتھ آ جاتے ہیں، تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے اس کو کیسے لے کے چلنا ہے، میں نے اس کے ساتھ کیسے کھیلنا ہے، وہ پھر کھیلنا آ جاتا ہے. جیسے آؤٹ آف کنٹریز میں کیا ہوا ہے، اب تو یہاں پہ ایکسٹرا میرٹ ریلیشنس بہت دیکھے جا رہے ہیں، شادی کے بعد بھی یہ ریلیشنس دیکھے جا رہے ہیں. اچھا یورپ کنٹریز میں کیا ہوتا ہے، انہوں نے ایک لا بنایا ہے. اس لا کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اگر ہسبینڈ وائف شادی کو 3 گھنٹے ہوئے ہیں یا 4 گھنٹے ہوئے ہیں یا 8 سال ہو گئے یا 5 سال ہو گئے ہیں، انہوں نے جب اور مرد اور عورت سپریشن ہوتے ہیں، یا مطلب کہ مرد میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، عورت کھلا لینا چاہ رہی ہے یا مرد ڈیورس لینا چاہ رہا ہے، تو جو مرد کی جائیداد ہے، جو مرد کا سارا پیسہ ہے، اس میں 50% عورت کو دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ مرد بھی ایکسٹرا میرڈ ریلیشن اور یہ سب کچھ ان کی ریشو کم ہے.